خون کا بدلہ، حمزہ کی داستان۔ آندھی رات۔ صدیوں پہلے شمالی پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ یہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے، کھیتی باڑی کرتے اور اپنے جانور پالتے۔ ان کی خوشی کا مرکز ان کا سردار شیخ عمر تھا، جس کا بڑا بیٹا حمزہ بہادری، شجاعت اور نرمی میں سب سے آگے تھا۔ لیکن ایک رات وہ سکون ٹوٹ گیا۔ جب مرد شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، دشمن قبیلے کے خون خوار جنگجو گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں پر ٹوٹ پڑے۔ گھروں کو آگ لگا دی گئی، عورتوں اور بچوں کی چیخیں پہاڑوں میں گونج اٹھیں، تلواروں کی چمک اندھیرے کو چیرتی رہی۔ حمزہ کا چھوٹا بھائی معصوم یوسف اور اس کا باپ دشمن کے تیروں کا شکار ہو گئے۔ جب حمزہ واپس آیا تو اس نے گاؤں کو جلتا ہوا اور اپنے عزیزوں کو خون میں لت پت پایا۔ اس رات اس نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر قسم کھائی، جب تک آخری سانس ہے میں یہ خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ پہاڑوں میں صبر اور تیاری۔ بدلے کی آگ حمزہ کے دل میں جلتی رہی، مگر اس نے جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ صرف غصہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ وہ پہاڑوں میں دن رات تلوار چلانے لگا، دریا کے کنارے تیر اندازی کی مشق کرتا، گھڑ سواری میں ایسا ماہر ہوا کہ لوگ اسے ہوا کا بیٹا کہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے جیسے یتیم نوجوانوں کو اکٹھا کیا، انہیں ہمت دی، تربیت دی اور قبیلے کی نئی فوج تیار کی۔ دشمن قبیلہ جو اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ گاؤں ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ مٹی کے نیچے ایک چنگاری چھپی ہے جو ایک دن بھڑک کر شعلہ بنے گی۔ بدلے کا منصوبہ۔ سالوں کی مشقت کے بعد حمزہ تیار تھا۔ اس نے قریبی قبائل سے اتحاد کیا، خفیہ راستوں اور قلعوں کا جائزہ لیا، ہر کمزوری نوٹ کی، ہر موقع پر نظر رکھی۔ آخرکار ایک دن جب دشمن قبیلہ اپنے سردار کی فتح کا جشن منا رہا تھا، حمزہ نے اپنی فوج کو تیار کر لیا۔ رات کا وقت تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا، پہاڑوں پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا حمزہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ بدلے کی رات۔ گھوڑوں کی ٹاپ نے زمین کو ہلا دیا۔ حمزہ اور اس کے ساتھی دشمن کی بستی پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے۔ پہلا وار خود حمزہ نے کیا۔ اس نے اپنی تلوار اس سردار پر چلائی جس نے اس کے بھائی یوسف کو قتل کیا تھا۔ ایک ہی وار میں اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ جنگ کی آگ ہر طرف پھیل گئی، تلواروں کی جھنکار، تیر اندازوں کی برسات اور دشمن کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں۔ حمزہ کے ساتھی ایک ایک کر کے دشمن کو نیست و نابود کرتے گئے۔ انصاف کا لمحہ۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو دشمن کا کوئی بڑا شخص باقی نہ بچا۔ حمزہ نے زندہ بچ جانے والوں کو قیدی بنایا، مگر عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچایا۔ اس نے کہا، میں وحشی نہیں ہوں، میں انصاف لینے آیا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ جس کا پورا قبیلہ تباہ ہوا، وہ دشمن کے معصوم بچوں کو بخش رہا ہے۔ یہ وہ فرق تھا جو انتقام اور انصاف میں ہے۔ انجام۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو دشمن کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ حمزہ اپنے تباہ شدہ گاؤں کے کھنڈرات پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ بدلہ لینے کے بعد بھی اس کے باپ اور بھائی واپس نہ آئے۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے جا کر کہا، ماں، بدلہ پورا ہوا، لیکن دل کا زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بدلہ ہمیشہ صرف غصے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انصاف کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ انتقام کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ حمزہ کی داستان صبر، ہمت اور عدل کی یادگار ہے، اسی لیے آج بھی اس کا نام پہاڑوں میں گونجتا ہے۔